بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے 70 علماء کو کوہ طور پر لے جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو بچھڑے کی پوجا کی تھی اس پر اجتماعی توبہ کرنے کے لیے اپنے قوم کے 70 علماء کا انتخاب کیا اور انہیں ساتھ لے کر کوہ طور پر گئے تاکہ وہاں پوری قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک زلزلہ بھیجا جس کی وجہ سے وہ تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ، اگر آپ نے انہیں ہلاک کر دیا تو میں قوم کو کیا جواب دوں گا؟ ہم میں سے بے سمجھ لوگوں نے جو عمل کیا ہے اس کی سزا ہمیں نہ دیجیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا اور وہ توبہ کے بعد بحفاظت واپس آ گئے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو توبہ کے لیے منتخب کیا تاکہ وہ ان کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہو۔ پھر جب انہیں زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اگر آپ کو انہیں ہلاک کرنا ہی منظور تھا تو اس وقت سے پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر دیتے۔ کیا آپ ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ واقعہ تو صرف آپ کی طرف سے آزمائش ہے جس کے ذریعے آپ جسے چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جسے چاہے ہدایت پر قائم رکھے۔ آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، بس ہمیں بخش دیجیے، ہم پر رحم فرمائے، اور آپ تو بہترین معاف کرنے والے ہیں، اور ہمارے حق میں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی لکھ دیجیے۔ ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جسے چاہتا ہوں اپنے عذاب میں مبتلا کرتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ عنقریب میں وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو پرہیزگار ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک گائے ذبح کرنے کا واقعہ۔ بنی اسرائیل میں سے ایک مالدار آدمی کو اس کے بھتیجے نے اس لالچ میں قتل کر دیا کہ اسے مالدار کا چھوڑا ہوا مال مل جائے۔ اس آدمی کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کسی اور کے دروازے پر پھینک دی اور صبح کے وقت وہ بھتیجا روتا ہوا آ گیا اور جن کے دروازے پر لاش پڑی تھی ان سے لڑنے جھگڑنے لگا۔ آخر کار یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کے حل کے لیے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگانے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل نے اس گائے کے بارے میں کئی سوالات کیے کہ وہ کس عمر کی ہو، رنگ کیسا ہو۔ جس قدر وہ سوال کرتے گئے اس قدر مشکل میں پھنستے چلے گئے۔ آخر کار انہوں نے بھاری قیمت ادا کر کے اس گائے کو حاصل کیا اور اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم کو لگایا تو وہ وقتی طور پر زندہ ہو گیا اور اس نے بتایا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اس طرح ایک مشکل مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حل کر دیا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا، کیا آپ علیہ السلام ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اپنے رب سے درخواست کیجیے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچی بلکہ درمیانی عمر کی جوان ہو، بس جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو۔ انہوں نے کہا، اپنے رب سے یہ بھی درخواست کیجیے کہ وہ ہمارے لیے اس گائے کے رنگ کی وضاحت کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اپنے رب سے ہمارے لیے اس کی مزید وضاحت کی درخواست کیجیے کیونکہ ایسی گائے کا فیصلہ کرنا
ہم پر متشابہ یعنی مشکل ہو گیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ گائے زمین میں نہ ہل جوتنے والی ہو، نہ کھیتیوں کو پانی پلانے والی ہو، صحیح سالم اور بے داغ ہو۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے، اب آپ نے ٹھیک ٹھیک وضاحت کی ہے۔ پس انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا، حالانکہ امید نہ تھی کہ وہ گائے کو ذبح کر پائیں گے۔ اور اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر تم اس میں جھگڑنے لگے اور اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ پھر ہم نے کہا تم اس گائے کا کوئی ٹکڑا اس مقتول کے جسم پر لگا دو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اگر وہ لوگ کوئی عام گائے بھی ذبح کر دیتے تو مقصد حاصل ہو جاتا، لیکن انہوں نے بار بار سوالات کر کے اپنے اوپر سختی کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان پر سختی کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی دوران آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کو آپ علیہ السلام کی یہ بات ناگوار گزری اور آپ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر میرا ایک ایسا بندہ ہے جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک مچھلی کو ٹوکری میں رکھ لو، جہاں وہ گم ہو جائے وہاں وہ بندہ ملے گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنے ساتھ خادم کو لے کر چل پڑے، جہاں اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی تھی وہیں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی، اور پھر آپ اور حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چند واقعات پیش آئے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اور یاد کیجیے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان خادم سے کہا، میں تو اس وقت تک چلتا ہی رہوں گا جب تک دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جائے، خواہ مجھے برسوں ہی چلنا پڑے۔ پس جب وہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ گئی تو وہاں اپنی مچھلی بھول گئے، اور مچھلی نے دریا میں ایک سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، ہمارے دوپہر کا کھانا لاؤ، ہم تو اس سفر سے بہت تک گئے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ جب ہم چٹان پر ٹیک لگائے آرام کر رہے تھے تو وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا۔ دراصل شیطان نے مجھے آپ سے اس مچھلی کا ذکر کرنا بلا دیا۔ اس مچھلی نے تو عجیب طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس پلٹے۔ وہاں انہوں نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ خضر علیہ السلام کو پایا، جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان خضر علیہ السلام سے کہا، اگر میں آپ کے ساتھ رہوں تو کیا آپ اس علم کا کچھ حصہ مجھے سکھا دیں گے جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ انہوں یعنی خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور جس کی حقیقت کا آپ کو علم نہ ہو آپ اس پر کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ ضرور مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی بات میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ انہوں یعنی خضر علیہ السلام نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں تو پھر مجھ سے اس وقت تک کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہ کرنا جب تک کہ میں خود ہی اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو انہوں یعنی خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے اس کشتی میں اس لیے سوراخ کیا ہے تاکہ اس کے سواریوں کو دریا میں غرق کر دے؟
یہ تو آپ نے بڑا خطرناک کام کیا ہے۔ انہوں یعنی خضر علیہ السلام نے جواب دیا، کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھ سے جو بھول ہو گئی ہے اس پر میری پکڑ نہ کیجیے اور میرا کام میرے لیے مشکل نہ بنائے۔ پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ وہ دونوں راستے میں ایک لڑکے سے ملے جسے انہوں یعنی خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ شخص کو بغیر قصاص کے ناحق قتل کر ڈالا، بے شک آپ نے بہت ہی ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ اس یعنی خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کر دوں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچ چکے۔ پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا طلب کیا، مگر انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کی قریب تھی۔ اس یعنی خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام پر مزدوری لے سکتے تھے۔ اس یعنی خضر علیہ السلام نے کہا، اب میرا اور آپ کا ساتھ ختم ہوا ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ اس کشتی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیبدار بنا دوں کیونکہ ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، اور لڑکے کا قصہ یہ تھا کہ اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان کے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر اولاد عطا فرمائے جو پاکیزہ اور زیادہ محنت کرنے والی ہو۔ اور دیوار کا قصہ یہ ہے کہ وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے۔ اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، لہٰذا آپ کے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم بچے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ کر اپنا یہ خزانہ آپ کے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکالے۔ یہ کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیے تھے۔ یہ ہے ان واقعات کی اصل حقیقت جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام و مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات سے نوازا اور انہیں بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خود سے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا اور بنی اسرائیل نے ان پر جو الزامات لگائے ان سے انہیں بری قرار دیا۔ فرمان الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے لوگوں میں سے اپنی پیغمبری اور ہم کلامی کے لیے تمہیں منتخب کر لیا، لہٰذا جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو لے لو اور میرے شکر گزاروں میں شامل ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی، بس اللہ تعالیٰ نے انہیں اس جھوٹی بات سے بری فرما دیا جو انہوں نے کہی تھی، اور وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے محبوب تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا تو ملک الموت، موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تھپڑ مار دیا۔ وہ واپس اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور عرض کیا، اے اللہ، آپ نے مجھے اپنے ایک ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دوبارہ ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ کسی بیل کی پشت پر ہاتھ رکھے، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے اتنے سال مزید عمر مل جائے گی۔ ملک الموت نے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا تو آپ نے عرض کیا، اے میرے رب، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر موت آ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر پھر بھی موت ہی آنی ہے تو پھر ابھی موت کا حکم قبول ہے۔ پھر
آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس کی سرزمین کے اتنا قریب کر دیجیے جتنی دور پتھر پھینکا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی یہ درخواست قبول فرمائی اور آپ کو ارض مقدس کے قریب پہنچا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھا دیتا جو راستے کے کنارے سرخ ٹیلے کے قریب ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔